السلام علیکم۔ آج میری سسرال میں پہلی رات تھی اور میرا شوہر احمد میرے لیے بادام ڈال کر دودھ کا گلاس لے آیا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے پلانے لگا۔ مجھے اپنے شوہر کی اس حرکت سے بے پناہ محبت اور اپنائیت کا احساس ہوا۔ گلاس پی کر میں سکون سا محسوس کرنے لگی اور نیند آ گئی۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں پر دوپٹہ بندھا ہوا ہے۔ یہ حرکت میرے ساتھ پہلے نہیں ہوئی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں بیٹھی تھی کہ احمد کمرے میں داخل ہوا۔ دوپٹے کی جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیوں بندھا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پاؤں میں درد ہے؟ میں نے الجھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، نہیں، پتہ نہیں یہ کیسے بندھ گیا۔ اس نے کہا، شاید نیند میں بندھ گیا ہوگا۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ اکثر انسان نیند میں الٹی سیدھی حرکتیں کر لیتا ہے۔ وہ میرے پاؤں سے دوپٹہ کھولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا علی دروازے کے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی نظریں مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ماضی کا وہ وقت یاد آ گیا جب اس شخص نے مجھے میری ساری خامیوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میرے دکھ اس وقت شروع ہوئے جب مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے والی تھی، لیکن وہ خوشی کیسے مل رہی تھی یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں آج ماں بننے والی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، خدا کے لیے مجھے اپنے بچے کی ایک جھلک ضرور دکھانا۔ میری ماں نے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میں نیم بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن آخری آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ ایک بچے کے رونے کی تھی۔ ہاں، میرے اپنے بچے کے چیخنے کی آواز۔ لیکن اس وقت مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کو سراہانے بیٹھی پایا۔ میری آنکھیں پورے کمرے میں اس ننھے وجود کو تلاش کرنے لگیں جسے میں نے جنم دیا تھا، لیکن مجھے اس کی جھلک دکھائی نہ دی۔ میں نے ماں سے پوچھا، میرا بچہ کہاں ہے؟ پہلی بار پوچھنے پر وہ خاموش رہی، مگر جب میں نے دوسری بار زور دے کر پوچھا تو وہ افسردہ چہرے کے ساتھ بولی، تیرا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ اس کی بات سننا تھا کہ میرے پورے جسم پر جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ میں ایک دم چلا اٹھی اور بولی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، لیکن ماں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ اسی چیخ و پکار میں اچانک نہ جانے کس نے میرے بازو میں ایک سوئی چبھو دی۔ شاید وہ نیند کا انجیکشن تھا۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی مجھ پر گھنودگی کی تاریکی چھانے لگی۔ کچھ لمحوں بعد رات ہو چکی تھی۔ میرے وجود میں ہمت بالکل نہیں تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ہمت ہار دی تو میں کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے اندر چھپی ممتا اپنے بچے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ابھی میں کوریڈور میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک مجھے اماں ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں کھڑکی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ اماں ابا کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں اس گناہ کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ کیا ہو جاتا اگر ہم اس بچے کو رکھ لیتے؟ ویسے بھی مجھے اپنے بیٹے کی کتنی خواہش تھی۔ میری یہ خواہش فاطمہ کے بیٹے سے پوری ہو جاتی۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ابا نے ماں کو گھور کر دیکھا اور بولے، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ناجائز بچہ تھا، ہم دنیا والوں کو کیا جواب دیتے؟ ابا کی اس بات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ مجھے اس وقت اپنے ماں باپ دنیا کے سب سے بڑے ظالم نظر آ رہے تھے۔ میں تو جیسے بے خیالی کے عالم میں گم ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی باہر چلتی نکل آئی۔ نہ جانے کیسے میں روڈ پر چلنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف اپنے ماں باپ کا سفاق چہرہ تھا۔ کوئی اپنی اولاد کو کیسے اتنا بڑا دکھ دے سکتا ہے؟ میرے کانوں میں اپنے بچے کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ میں نے بس ایک بار ہی سنی تھی۔ اس کے علاوہ میرا وجود اب بھی کچھ سننے یا دیکھنے سے عاری تھا۔ انہی سوچوں میں گم چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک تیزی سے آتی گاڑی سے میری ٹکر ہوئی۔ میں زمین بوس ہونے کے ساتھ ہی کچھ لمحوں میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
نہ جانے کتنے گھنٹوں یا کتنے دنوں بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نرم و گداج بستر پر پایا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک عالی شان بیڈ روم تھا جس کے اندر میں ایک خوبصورت بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے میں کہاں آ گئی تھی، مجھے یہاں کون لے آیا تھا؟ میں بستر سے نیچے اترنے لگی کہ اچانک میری نظر بستر کے سائڈ ٹیبل پر پڑی ایک پرچی پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس پر کوئی تحریر درج تھی۔ یہ تحریر یقیناً میرے لیے ہی لکھی گئی تھی۔ اس پر لکھا تھا، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن اس روز میری ہی گاڑی سے آپ کی ٹکر ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اتر کر آپ کے پاس آیا تو آپ کے سر پر چوٹ آ چکی تھی، لہٰذا میں آپ کو اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں لے آیا۔ مجھے بہت ضروری کام سے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فریج میں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو میرے آنے تک یہاں رہ سکتی ہیں۔ اگر جانا چاہیں تو اس گھر کی ساری چابیاں نچلے دراز میں موجود ہیں۔ یہ سب پڑھ کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ کیسا شخص ہے جس نے مجھے ذرا نقصان نہیں پہنچایا؟ خیر، میں نے اس خیال کو دل سے جھٹک دیا۔ پرچی واپس رکھ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گئی جہاں میرے دل میں عجیب اور غریب وسوسے اٹھ رہے تھے۔ وہیں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ میں اپنے مسیحا سے ملے بغیر نہیں جا سکتی۔ قریباً ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں کئی بار تو ڈر جایا کرتی تھی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ اس وحشی دنیا میں صرف یہی ایک سکون کا ٹھکانہ ہے جہاں میں محفوظ ہوں۔ خیر، ایک روز جب میں سو کر اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہی شخص آیا ہوگا جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ وہ تھوڑی زیادہ عمر کا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسے رکھا ہوا تھا جیسے کہ وہ کوئی جوان ہو۔ اس نے فوراً میری طرف پلٹ کر دیکھا اور بولا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بس تھوڑی جھنجھک کے ساتھ بولی، ٹھیک ہوں۔ تب وہ میرے پاس آیا اور بولا، مجھے لگا شاید آپ یہاں سے چلی جائیں گی۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ بات سنتے ہی میرے لبوں سے بے ساختہ نکل گیا، میرے پاس کوئی چھت نہیں جہاں میں جاؤں؟ مگر یہ کہہ کر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ وہ مسکرایا اور بولا، میرا نام احمد ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں، میں تو ویسے بھی زیادہ باہر ہی رہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تسلی ہوئی کیونکہ وہ مجھے کوئی دھوکے باز نہیں لگ رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی اور وہاں رہنے لگی۔ احمد اگلے روز وہاں سے چلا گیا، لیکن گھر پر ایک نوکرانی چھوڑ گیا جو میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار آتا اور ایک دن رہ کر چلا جاتا۔ قریباً 2 مہینے گزر چکے تھے جب اچانک ایک روز وہ میرے کمرے میں آیا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میں چونک سی گئی۔ اس نے کہا، آپ گھبرائیے نہیں، میں بس ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہ بولا، میں نے جب سے تمہیں اس رات دیکھا تھا تب سے تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ مجھے میری بیوی کافی عرصہ پہلے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اس کی سچائی کافی پریشان کن تھی، مگر میری حقیقت تو شاید ناقابل قبول تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اب اگر میں تم سے اس رشتے میں بندھنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے تم اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتاؤ۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، میرا نام فاطمہ ہے، میں ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی اور اس محبت میں ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا۔ ایسا بڑھا کہ میں امید سے ہو گئی، لیکن لڑکے نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، مجھے بیچ چوراہے میں چھوڑ دیا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ کوسا اور پھر خاموشی سے میرے اس بچے کو برباد ہونے دیا، پھر اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا۔ اب میں نہ تو پیچھے جا سکتی ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور میں اپنے بیٹے کا منہ تک نہ دیکھ سکی۔ میری یہ بات کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں چمک آئی اور بولا، کیا تم نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے بیٹے کو جنم دیا، مگر اتنی بدقسمت ہوں کہ بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھ سکی۔ اس نے بولا، فکر نہ کرو، ہم پھر سے شادی کریں گے، ایک نئی زندگی گزاریں گے، اللہ تمہیں پھر سے بیٹے سے نوازے گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی۔
مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس نے مجھے میری حقیقت کے ساتھ قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن اس نے مولوی صاحب اور کچھ گواہوں کو بلا کر نکاح پڑھا دیا۔ اب میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ مجھے اس جائز رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس کی بیوی بن کر بہت خوش تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات وہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بادام والا دودھ بنا کر لایا۔ اس کی یہ محبت میرے لیے بہت اہم ہو گئی۔ میرے پاس موجود مستقل ملازمہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ایک بیوی کو ملازماؤں سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیر، وہ ہر ہفتے آتا اور میرے ساتھ ایسا پیار بھرا وقت گزارتا کہ میں سب گلے شکوے بھول جاتی۔ اس سب میں ایک چیز جو مجھے انتہائی غیر معمولی لگتی تھی وہ یہ تھی کہ ملازمہ مجھے ہر رات دودھ کے گلاس میں بادام ڈال کر لا دیا کرتی۔ ایک دن جب احمد وہ گلاس لایا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ دودھ پینا روزانہ ضروری ہے کیا؟ تب اس نے میری جانب بڑی محبت سے دیکھا اور بولا، ہاں، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ تم صحت مند رہو، تمہارا بچہ بھی صحت مند ہو۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت خوشی دی۔ وقت کے ساتھ احمد میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بیٹے کی خواہش کرتا۔ ایک روز میں اس کے پاس بیٹھی جب وہ بولا کہ ہمارا بیٹا بہت خوبصورت ہوگا۔ میں نے کہا، بیٹا ہی کیوں، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں ہمارا بیٹا ہو اور تمہاری طرح خوبصورت ہو تاکہ اگلی ساری نسل خوبصورت ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے اچھے موڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس سے اپنے دل کی ایک اور بات کہہ ڈالی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس گھر میں بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتی ہوں، چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے جاتا ہوں، لیکن وہاں پر تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ میں کسی سے یہ بات کیوں نہ بتاؤں۔ اس نے میری جانب بے پناہ محبت سے دیکھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر بولا، ابھی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارا کیا رشتہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب سب تمہیں پسند کرنے لگیں گے تو میں خود یہ بات سب کو بتا دوں گا۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہا تھا، اپنی اصل چھت کے نیچے۔ اس روز ہم نے تیاری شروع کر دی۔ اگلے دن ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخر کار ہم ایک عالی شان حویلی کے سامنے جا کر رکے، جس کا دروازہ گارڈز نے کھولا۔ حویلی کی شان اور شوکت سے نظریں ہٹانا میرے لیے مشکل تھا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو میں نے اس گھر کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ گھر نہیں، کوئی محل تھا، سپنوں کا محل جو ہر لڑکی اپنے خوابوں میں دیکھتی ہے۔ میں اسی حیرانی کے عالم میں گاڑی سے اتری۔ احمد بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر اور بھی خوبصورت معلوم ہوا۔ احمد نے اندر آ کر مجھے اپنی ماں اور اپنے بیٹے سے ملوایا۔ اس کی ماں نے بس مجھے سلام کیا، سرسری سا حال احوال پوچھ کر اندر چلی گئی۔ اس کا بیٹا علی دور سے ہی مجھے سلام کرتا، دوسری طرف مڑ کر یوں چلا جاتا جیسے مجھ سے ناراض ہو۔ مجھے اس کا رویہ عجیب سا لگتا تھا۔ احمد کا بیٹا مجھے اور بھی زیادہ مشکوک لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی عمر مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور احمد 40 سال کا تھا۔ پھر اس کا بیٹا اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، پھر وقت میں نے اس سوچ کو جھٹک دیا۔ احمد مجھے وہاں سے کمرے میں لے آیا اور خود سب کے رویے پر بہت شرمندہ تھا، لیکن اس سب کو برداشت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے جس کمرے میں لے گیا وہ بہت خوبصورت تھا اور جدید طرز کے فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ احمد نے اس گھر میں میری حیثیت اپنے دوست کی بیوی کے طور پر کروائی تھی، اس لیے ہم دونوں سب کے سامنے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ احمد نے ایک دن مجھے ایسی بات کہی جو میرے ذہن میں عجیب سے وہم و گمان پیدا کرنے لگی۔ اس نے کہا، تم اپنے کمرے سے بلا وجہ باہر نہ نکلنا، اس حویلی سے باہر تو قدم بھی مت رکھنا، یہاں پر پاگل بھیڑیے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے خوف سا محسوس ہوا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ پہلی رات وہ کمرے میں نہیں تھا، مگر اچانک مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگا جیسے کوئی جنانہ آواز ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے فوراً احمد کو فون کیا۔
احمد اس وقت کمرے میں آ گیا۔ میں گھبرائی ہوئی بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے آتے ہی میں زور زور سے رونے لگی اور بولی، آپ کو بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں نا؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، شاید یہ تمہارا وہم ہے۔ میں بار بار اس سے کہتی رہی کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، مگر وہ مجھے بار بار چپ کراتا رہا۔ پھر مجھے دودھ کا گلاس دے کر سلا دیا۔ اب جب میں اٹھی تو میں بہت بے چین تھی کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو مجھے کل سے بے چین کر رہا ہے۔ خیر، دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن جب احمد گھر پر نہیں تھا، میں خود علی سے ملنے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، مگر پھر میں نے اسے فوراً کہا، حیران مت ہو، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ وہ میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا، وہ سب جو تم جانتے ہو۔ تب علی کچھ سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں آپ کے اور احمد چچا کے بیچ کیا رشتہ ہے۔ اس کے منہ سے احمد چچا کا لفظ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، احمد چچا؟ تب وہ بولا، جی ہاں، میں احمد چچا کا بیٹا نہیں ہوں، ان کے بھائی کا بیٹا ہوں، جسے انہوں نے بہت سال پہلے جائیداد کی حرص میں مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں اس کی جانب گھور کر بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا، بکواس نہیں کر رہا، یہی سچائی ہے۔ احمد چچا آپ سے پہلے یہاں 3 عورتوں کو لا چکے ہیں، صرف یہ کہہ کر کہ وہ ان کے دوست کی بیویاں ہیں، لیکن یہ شخص انہیں صرف اور صرف بیٹے کی لالچ میں لایا تھا، اور جب بیٹے نہیں ہوتے تو وہ اچانک غائب ہو جاتی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ رات کے وقت حویلی میں کسی کو بھی کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں کیسے یقین کر لوں تمہاری باتوں کا؟ تب اس نے کہا، اگر یقین نہ ہو تو رات کو کمرے سے نکل کر دیکھ لینا، پھر احمد چچا کا رویہ میرے سب سوالوں کے جواب دے دے گا۔ اور وہ دوپٹہ جو آپ کے پاؤں میں باندھا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اگر آپ اٹھ کر چلیں تو گر جائے اور وہ محتاط ہو جائے۔ اس کے ہر لفظ نے میرے اندر سنسنی بکھیر دی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کڑکتی دھوپ میں کھڑی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور بولی، میں سب جانتی ہوں، یہ سب تم صرف اور صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اطمینان سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو آج سے آپ یہ دودھ کا گلاس نہ پئیں، کیونکہ اس میں وہ نشہ آور دوا ملاتا ہے، پھر آپ کے پاؤں بھی باندھتا ہے تاکہ آپ اٹھ بھی چاہیں تو چل نہ سکیں۔ اس کے اس نئے انکشاف نے مجھے مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے بس اتنا ہی کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، سچ تک میں خود پہنچ جاؤں گی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یہ سب سچ نہ ہو۔ وہ دن میں نے کیسے گزارا صرف میں جانتی ہوں۔ رات ہوتے ہی احمد میرے لیے دودھ لے آیا۔ میں نے کہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نہیں پیوں گی۔ وہ بولا، یہ تو تمہیں پینا پڑے گا۔ میں نے کہا، اگر میں نے یہ دودھ پی لیا اور میری طبیعت خراب ہو گئی تو ہمارے بیٹے کو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور بولا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا۔ میں جانتی تھی کہ آج وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر میرے ہاتھ پاؤں باندھے گا۔ میں پوری رات جاگتی رہی۔ میرے کانوں میں وہ سسکیاں گونج رہی تھیں۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب احمد بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے کچن سے کھانا لیا اور باہر جا کر زمین سے ایک فرش کی طرح بنا ہوا تختہ ہٹایا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں وہیں سے آوازیں سننے لگی۔ احمد کے اندر جاتے ہی وہ سسکیاں دم توڑ گئیں۔ وہ اندر سے عورتوں کی چیخنے کی آوازیں تھیں۔ وہ عورتیں احمد کی منتیں کر رہی تھیں کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے نکال دو، لیکن احمد ان کا مذاق بنا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا جسم لرز گیا۔ میں وہاں سے جلدی سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی علی بھی کمرے میں آ گیا۔ میری سخت کانپتی حالت دیکھ کر بولا، کیا ابھی کوئی شک باقی ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے یہاں سے کیسے نکلنا تھا؟ اسی وقت علی اور میں نے ایک پلان بنایا۔ وہاں پر پہرے بہت سخت تھے۔ میں نے احمد کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے احمد سے کہا، میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔
پہلے تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوا، لیکن جب میں نے کہا اگر تم ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا کر گئے تو ہمارے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا، یہ سنتے ہی وہ راضی ہو گیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مگر میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہاں جا کر ابھی ہم اپنی باری کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ اچانک پولیس نے چھاپا مار دیا اور احمد کی تینوں بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ شاید یہ لوگ پہلے ہی انہیں چھڑا کر لے آئے تھے۔ سب نے احمد کے خلاف گواہی دی اور احمد کو ذہنی مریض ثابت کیا۔ احمد تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میرے دل میں ایک سکون کی لہر جاگ اٹھی۔ وہ تینوں عورتیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی تھیں۔ میں دارالامان چلی گئی۔ اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرے بچے بھی میرے پاس ہی ہیں۔ کچھ دنوں بعد علی میرے پاس آیا اور کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو شروع سے پسند کرتا ہوں، ہمارا رشتہ جائز ہوگا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب میں مرد ذات پر اعتبار نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے کوئی نیا رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے لوٹ گیا۔ لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے علی کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے یا خاموشی سے اپنی زندگی گزار لینی چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔